السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستوں، کیسے ہیں؟ ایک سٹوری جو ہے میں آج ایک پڑھ رہا تھا جی، آرٹیکل ہے اوپن ڈیموکریسی جو ہے کرٹسی فرام دیر، اور انہوں نے فری تھنکنگ فار دی ورلڈ جو ہے وہاں پہ ایک آرٹیکل جو تھا آج یہ اپلوڈ کیا. یہ اس کا ٹائٹل ہے. یہ میں اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں تاکہ کاپی رائٹ یا کوئی اس طرح کا ایشوز نہ ہو، اور ان کو پتہ ہو میں نے کرٹسی جو ہے وہ وہاں سے لیا ہے. اور یہ مجھے بڑا سیڈ سی ایک سٹوری تھی، جو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور تاکہ یہ تھا جی، کیون کیم ہیئر ٹو ورک. یہ جو جن کی کیون کی جو سٹوری ہے، کیم ہیئر ٹو ورک ہی اینڈڈ اپ اے ماڈرن سلیو. کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو یو کے میں آتے ہیں سکلڈ ورکر ویزا پہ، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا یہاں پہ حالات کیا ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں تھا. ریویلڈ یو کے امپلائمنٹ ویزا جو ہے اس کے حوالے سے آر کازنگ thousands of لیگل مائیگرنٹ ورکر ٹو اینڈ اپ ان دی ماڈرن سلیوری. جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں، یہ میں ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی سمجھ آ جائے، جو ہمارے دوست انڈیا، پاکستان، نیپال یا باقی جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، کہ جو تھاؤزنڈس کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یو کے میں مائیگرنٹ جو ہیں وہ آئے ورکر ویزا پہ آئے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کے ویزا پہ ہوں یا نارمل سکلڈ ورکر ویزا پہ ہوں، لیکن ان کی جابس جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اینڈ جو ہے وہ ماڈرن سلیوری کے جو ہے وہ وکٹم بنے. یہ جو فوٹو انہوں نے یہاں پہ لگائی تھی، بڑا مجھے دیکھ کے بڑا عجیب سا فیلنگ آئی. اور ورکرز ارائیونگ ان دی یو کے اینڈ اپ ان ماڈرن سلیوری جو ہے. سو یہ کیون کی ایک سٹوری ہے جی. ٹریول ٹو دی یو کے فرام شری لنکا. جو ہے وہ شری لنکا سے جو تھا یہاں پہ بھائی صاحب آئے، اور لاسٹ ایئر جو تھا ہی واز ایکسائٹیڈ فار اے فریش سٹارٹ. کہ بہت خوش تھے کہ جی میں ایک نئی زندگی کا سٹارٹ کرنے لگا ہوں شری لنکا سے آ کے. یہاں پہ یو کے میں میری ایک نئی لائف ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسپورٹس مین تھے وہاں پہ، who had a previously worked as a personal trainer. وہاں پہ ایز اے پرسنل ٹرینر کے طور پہ کام کر رہے تھے. اینڈ سیکیورڈ اے ویزا. ان کو یہاں پہ یو کے میں ویزا ملا. اینڈ اے جاب ان اے کنوینئنس اسٹور. یہاں پہ ایک کنوینئنس اسٹور جو ہوتے ہیں جس کو گروسری شاپ وغیرہ کہا جاتا ہے، نارتھ انگلینڈ سائڈ پہ ان کو جاب مل گئی. اور اس کے بعد اینڈ ہی واز اے فل آف ہوپس آف اے ڈریم فار ہیز اے نیو لائف. بہت سبز باغ اور نیو ڈریمز کے ساتھ وہ یو کے میں یہاں پہ سیٹل ہو گئے. بٹ ہیز اے ریئلٹی کوئکلی جو تھا نائٹ میئر بن گئی. ان کی جو خوشیاں جو تھی وہ ایک ڈراؤنا خواب جس کو کہتے ہیں نائٹ میئر جو تھا اس میں شفٹ ہو گئی. دا شاپ مینیجر جو تھا ہوم کیونز فیملی ہیڈ اے نون، جو ان کو جانتے تھے شری لنکا، اینڈ ہو ہیڈ اے اسپانسرڈ ہیز ویزا. جو اس کے فیملی فرینڈس تھے جنہوں نے ان کو ویزا دیا تھا. اور اس کے بعد جو تھا اسپانسرڈ کیا تھا ان کو. ٹک اوے ہز فون پاسپورٹ. اس کا جو ہی وہ یو کے پہنچا اس کا فون بھی اس سے لے لیا، اس کا پاسپورٹ جو تھا وہ بھی اس سے لے لیا. اینڈ ویزا وین ہی ارائیوڈ ان دی یو کے. اس کے سارے ڈاکومنٹس، کاغذات اس نے اپنے پاس اس کے اپنے قبضے میں کر دیے. ہی فورس ٹو کیون ٹو ورک لانگر آورز وداؤٹ بریکس. بغیر اس کو بریک کے جو تھا اس کو گھنٹوں جو تھا وہ اس سے کام کرواتا تھا اس کا جو مالک تھا. اور اینی پاسبلٹی آف اے ٹائم آف، کوئی اس کو ٹائم آف نہیں دیا جاتا تھا. 12 سے 15 18 گھنٹے اس سے جو تھا کام لیا جاتا تھا. آفٹر اے منتھ آف، وہ کہتے ہیں کہ ایک جو سلیو جو غلام سے بھی وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، غلاموں کو زنجیروں سے باندھ کے ان کو 18 50 گھنٹے اس سے کام لیے جانا، اور پھر روٹی کا ایک آدھ نوالا ٹکڑا اس کے آگے ڈال دینا تاکہ وہ تھوڑا سا زندہ بھی رہ سکے لیکن کام کروانا. کیون واز پیڈ 100 فار، جو 100 پاؤنڈ فار بلو ٹو دی نیشنل منیمم ویج. 100 پاؤنڈ بہت زیادہ، کبھی دے دیے، کبھی 100 دے دیا، کبھی 50 دے دیے، لیکن میکسیمم اس کو 100 پاؤنڈ سے زیادہ اس کو کبھی نہ دیا. ون کیون جو تھا اس نے ریزڈ دیز ایشوز ود ہز مینیجر. اس نے مینیجر کو کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ مجھ سے اتنا کام بھی لے رہے ہیں اور مجھے پیسے بھی نہیں دے رہے. ہی واز تھریٹنڈ ود ہز اے لوزنگ جاب. اس کو دھمکی دی گئی کہ اگر تو نے دوبارہ اس طرح کی بات کی تو تمہاری جاب جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. اینڈ ہیز رائٹ ٹو ریمین ان دی یو کے. تمہارا ویزا کینسل کر دیں گے اور تمہیں یہاں سے جو ہے ہم نکال دیں گے. کیون کیم ٹو دی یو کے آن اے اسکلڈ ورکر ویزا. اوبیسلی وہ اسکلڈ ورکر ویزا پہ تھا which is intended to fill labor shortage جو تھا in the specific occupation. After the Independent Migration Advisory Committee added shopkeepers to the list of eligible role جو تھا last year. So anyways اب ultimate کیا ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ یہاں پہ 5 years جو ہے وہ کام کرے گا، اور آفٹر 5 years جو ہے اس کو کم از کم سیٹلمنٹ مل جائے گی، انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین مل جائے گا، اس کی لائف جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. لیکن ڈیلی کی بیسس کے اوپر
یہ دھمکیاں، یہ کھانا پینا تھوڑا سا دینا، پھر پورا ویک جو تھا ڈیلی 15 سے 18 گھنٹے کام لے کے ویک بعد جو ہے 100 پاؤنڈ اس کو جو تھے وہ میکسیمم دیے جاتے تھے. اور کیا اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں اس کا ترجمہ یا امیگریشن رولز کے مطابق اگر دیکھا جائے سو دیٹس کم انڈر اے ماڈرن سلیوری. اس کو ماڈرن سلیوری کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی ویزا کے اوپر آئے ہوتے ہیں جب، اور ان سے جب اس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے، ان سے ایکسٹرا کام لیا جاتا ہے، ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی اور ان کو ساتھ دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہارا ہم ویزا کینسل کرا دیں گے. دیٹس دا کرائم. اگر آپ اس طرح کی چیزوں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں سو دیٹس مین یو آر اے وکٹم آف اے ماڈرن سلیوری. آپ جو ہیں آپ وکٹم بن چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہے اسی حوالے سے جو یہ والا آرٹیکل اور یہ ویڈیو کو میں نے آپ کے سامنے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس طرح کی چیزوں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ جسٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے آپ آگے آ سکیں، اپنے لیے جو ہے وہ انصاف لے سکیں. سو اس میں بھی یہی ہوا کہ اس بھائی صاحب نے جو تھا جب ان سے مانگا کہ جی مجھے یا سیلری دو یا مجھے جینے کا حق دو، تو اس کا انہوں نے ویزا جو تھا وہ کینسل کروا دیا. اس کو الٹیمیٹ جو تھا وہ 60 ڈیز کا جو ہے وہ نوٹس جو ہے 60 ڈیز ٹو فائنڈ اے نیو اسپانسر. 60 ڈیز کا نوٹس، اوبیسلی 60 ڈیز کا نوٹس، یا 60 ڈیز کے اندر جو ہے نیو اسپانسرشپ ڈھونڈو، اس میں جاؤ یا کنٹری لیو کرو. اور اس کے بعد جو تھا کیون نے کیا کیا کہ جی کہ اسائلم میں کلیم کر دوں کہ جی کہ شاید جو ہے اسائلم ہی اس کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ بنے. لیکن جس طرح کی جو سچویشن تھی اور اس میں جو تھا وڈ بیٹ می ود ہز ہینڈ اینڈ سم تھنگ ود اے گلاس کہ جی کہ اس کو اوبیسلی اور بھی اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوئی اس نے وہ کیس میں جو تھا وہ مینشن کیا. لیکن الٹیمیٹلی مین یہ ہے کہ اس طرح کے سچویشن میں یہ آرٹیکل میں بڑی اچھی ایک لائن، اچھی کیا مطلب بڑی سیڈ سی ایک لائن تھی، آئی ووڈ کرائی سم ٹائم. وہ کہتا ہے جی میں بہت ٹائم روتا بھی تھا. کیون ٹولڈ ٹو دی اوپن ڈیموکریسی فرام دا سیف ہاؤس رن بائی اے چیریٹی. ایک پھر وہ چیریٹی تھی لوکل جی، انہوں نے اس کو تھا ویئر ہیز بین اے لیونگ فار دا پاسٹ 14 منتھ. اس چیریٹی والوں نے اس کو کوئی اکوموڈیشن بھی دی اینڈ آئی ڈیڈ ایوری تھنگ پراپرلی. اس نے جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا اینڈ کیم ٹو دی یو کے. اس نے کہا جی میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا یو کے آنے کے لیے میں نے کیا، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہاں آگے لائف بڑی میزریبل جو ہے وہ گزاری ہے اینڈ اونلی اے ماڈرن سلیوری کنڈیشن، کہ اس کی تمام کنڈیشن جو ہیں وہ اسی ماڈرن سلیوری کی طرف آتی ہیں. سو اب ٹیکنیکلی طور پہ اس میں بہت سی اور چیزیں اس کے کیس کے حوالے سے اور باقی چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے. سو ان شارٹ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو کا ایک تو پہلا میسیج تو یہ ہے کہ جس وقت آپ ویزاز خرید کے آتے ہیں یا ڈنکی لگوا کے آتے ہیں تو اوبیسلی ڈنکی لگوانے والے تو ویسے ہی وہ کیش ان ہینڈ پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو آج کل زیادہ مشکلات آ گئی. اب جو لوگ لیگل طریقے سے انٹری تھی، جن کا ویزا بھی تھا، جن کے پاس ہیلتھ کیئر ہو یا کوئی سا بھی ویزا، وہ بھی اس طرح کی جب چیزوں کے وکٹم بنتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ امپلائمنٹ ٹرائیبیونل میں اس کمپنی کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ہوم آفس میں جو ہے وہ ماڈرن سلیوری کا جو ہے وہ کیس فائل آپ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں اس کو مکس کر جاتے ہیں اور اس طرح کے ظلم کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسائلم ان کا ایک آپشن بچتا ہے. سو ماڈرن سلیوری از اے سم تھنگ ڈفرینٹ اور اسائلم جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ یو کے میں ویزے پہ آیا، جون سے بھی ویزے پہ آیا، اب اس کی اگر کمپنی بند ہو گئی ہے، 60 ڈیز کا اس کو نوٹس مل گیا ہے، تو کیا وہ اسائلم کا ایلیجیبلٹی اس کی بنتی ہے؟ شاید وہ اسائلم اس کا نہیں بنتا. اسائلم ہوتا ہے آپ کا پولیٹیکل یا کسی ریلیجس کی بیس پہ یا آپ کے اور کسی پرٹیکولر سوشل گروپ سے آپ کا تعلق ہے یا اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی سچویشن میں یو آر ناٹ اے اسائلم سیکر، جو آپ اسائلم شاید آپ کا نہیں بنتا ہوتا ہے، آپ کے لیے مے بی ماڈرن سلیوری کے آپ وکٹم ہوتے ہیں. سو اس لیے جو ہے اس کا فرق جان کے جیو جس کو کہتے ہیں. سو آلویز ٹیک اے پراپر لیگل ایڈوائس بیفور ڈوئنگ اور فائلنگ غلط اپلیکیشن جو ہے فضول اپلیکیشن، غلط اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے جو ہے کسی بھی وکیل سے جو ہے پراپر لیگل ایڈوائس کو لے لیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. آج کی اس ویڈیو کو آگے اس لیے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی اور ہمارا دوست جو ہے یا کوئی اور کیون جو ہے یو کے میں آ کے اس طرح کی میزریبل لائف نہ گزارے اور یہ اس طرح کا جو ہے حالات سے نہ نکلے اور اس کے ساتھ بھی یہی ماڈرن سلیوری اور باقی چیزیں نہ ہوں. لیگل طریقے سے آئیے، لیگل طریقے سے جاب کیجیے اور لیگل طریقے سے زندگی کو گزاریے. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ.